فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائنا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف جشن کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا وضاء صف جشن پہ موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ چھوڑ دو بھائی، ہوگی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ بالخصوص آج کی رات ہے ہی مانگنے کی، تو آج کی اس صف جشن کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ سے سوال کرتے ہیں کہ جتنے بیمار ہیں، رسول کو شفا دینے والی چادر کے صدقے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جتنی دعائیں شکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اب صلوات ایک ایسی جشن والی پڑھو کہ مجلس اور جشن مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ اس مبارکبادی کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جتنے حاضرین جشن ہیں، میری دعا ہے آپ کو ایسی لاتعداد عید منانے کی مولا توفیق عطا کرتا رہے۔ یہی پہلا جملہ نظر بھائی اس جشن کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ کون سا دروازہ فضیلت رسول کا آپ کے سامنے کھلے گا، کیونکہ رسول کے فضائل اتنے ہیں کہ زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، فضائل زیادہ ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ تب ہوگا جب آپ اس جملے پہ بولیں گے کہ کون سا دروازہ آپ کے سامنے کھلنے جا رہا ہے۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے شجرہ طیبہ سے مودت عطا کر کے شجرہ ملعونہ پہ لعنت کا سلیقہ عطا کیا۔ امام حسین آپ کو سلام علیکم، تہہ دل سے شکر گزار بندے سوال کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، مصطفیٰ پڑھنا تمہیں نہیں آتا۔ سپیکر کھلے ہوئے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، اور بندے سینہ چوڑا کر کے کہے جا رہے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا۔ صدر کی قیمت ملے تو بھائی جان پھر آگے بڑھنے کا لطف آ جائے گا۔ ہاں ہمیں وہ نہیں آتا جو تو سننا چاہتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں، بسم اللہ۔ ہمیں وہ محمد نہیں آتا جو تو سننا چاہتا ہے، اور ہم ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ علی علی کرنے میں تعریف محمد کی ہے. تھوڑا بولتے آئیں گے تو پھر امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا. ہم جو کہتے ہیں کہ علی 13 رجب کعبہ میں آیا تو اس میں تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا. ہم جو کہتے ہیں کہ علی نے 10 سال قرآن نازل ہونے سے پہلے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ دیا، اس میں تعریف محمد کی ہے. تھوڑا بولو گے تو پھر بات بنے گی نا. آج میرا ارادہ ہے ماسٹر صاحب، اگر آپ کا مجمع میرا ساتھ چل پڑا تو میں زندگی کا یادگار جشن اس بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کر جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو توجہ کی خیرات مجھے دینی پڑے گی. ہم جو کہتے ہیں کہ علی نے 10 سال نازل ہونے سے پہلے قرآن رسول کے ہاتھوں پہ سنا دیا تو اس میں تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا ہے. ہم جو کہتے ہیں علی نے چند دن کے ہوتے ہوئے اجدر کے 2 برابر ٹکڑے جھولے میں کر دیے، تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا. جی کرا حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہم جو کہتے ہیں کہ علی کے لیے تلوار آسمان سے اتری، اس میں تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا ہے. اگلے جملے پہ علی والا ضرور بولے گا. ہم جو کہتے ہیں کہ علی کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بسم اللہ. ہم جو کہتے ہیں کہ علی شب معراج پردہ عادیت میں رسول سے اللہ کی جگہ باتیں کرتا رہا، تعریف محمد کی، تذکرہ علی کا. ہم جو کہتے ہیں شب ہجرت اللہ کے رسول کے بستر پہ سو کے علی نے اللہ کی رضائیں خرید لی، تعریف محمد کی ہے، تذکرہ علی کا ہے. لیکن آؤ سنو شان مصطفیٰ شروع کہاں سے ہوتی ہے. یہی علی اتنے فضائل، اتنے کمال رکھنے کے باوجود جب رسول کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو پھر علی علی کر کے ہم تمہیں یہی تو بتاتے ہیں جس کے بندے کی یہ شان ہے اس کی اپنی شان کیا ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا. ابھی بھی 30% بندے بولنے ہیں. چاہتا ہوں کہ 100% کاروان میرا ساتھ دے دے. اور مجھے بتایا گیا کہ برادران اہل سنت بھی موجود ہے تو وہ بھی اپنے حصے کی باتیں سنیں. تم کہتے ہو کہ ہمیں محمد پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے. اسے دھو ڈالو، قیمت کریا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تمہاری پشتوں کو آتا تھا. بولیے گا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نہ تمہاری پشتوں کو آتا ہے نہ تمہاری نسلوں کو آتا ہے. لو جی پہلا فکرہ میں آج کے جشن کا کہنے جا رہا ہوں. تمہید ختم ہو گئی ہے، اس فکرے کی قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ وعدہ ہو گیا، زیارت ہوگی. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم نے محمد لیا ہے، چاچا سر نہیں ہلانا جی، بولن دا واللہ نہیں تو میرے نال بولی احسان کریں. تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے محمد لیا ہے مولا سے. اب 74 والوں بول پڑھو تمہاری مرضی، چپ کر جو تمہاری مرضی. یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا. اللہ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں سمجھ گیا ہوں جتنے بولے نا بولنے کا ہنر ہی نہیں آتا ہے. باقی چلو عبادت میں شامل رہیں گے، سنتے آؤ، بولیں گے یہی جو بولنے کا ہنر جانتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تمہیں محمد کیسے پڑھنے آئے؟ اب تمہارے ہاں محمد کا معیار یہی ہے. تم مانو نہ مانو کتابیں تمہاری ہیں، راوی تمہارے ہیں، رائٹر تمہارے ہیں. کہاں لے جاؤ گے؟ تم نے سیرت کی کتابوں میں لکھا نہیں وہ محمد کہ جس کے کمرے کا پرنالہ اپنے گھر میں گرتا تھا، اپنے کمرے میں گرتا تھا. لکھا یا نہیں لکھا؟ کیوں ماسٹر صاحب صاحب مطالعہ درس و تدریس سے منسلک کے تائید کرتے آئیے گا. تم نے لکھا نہیں وہ محمد جس کی 9 11 یا 13 شادیاں تھی، 4 پائی ایک بھی کوئی نہیں تھی.
تم نے لکھا نہیں وہ محمد جسے سارا دن بکریاں چرانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں تھا؟ میرے دوستو یہ شان مصطفیٰ نہیں، یہ توہین مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ سننا ہے تو پھر شیعہ ممبر کے قریب آنا پڑے گا، ہم تمہیں بتائیں گے محمد کہتے کسے ہیں۔ اب نظر بھائی یہاں سے لے کے ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کہ مصطفیٰ یہاں اس لیول پہ جا کے سن سکتے ہو یا بس یہیں دم توڑ دو گے۔ ہمارے ہاں محمد کا بھائی جان آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ کون محمد؟ جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں چھٹک دے، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے۔ آئے 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 آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام، امام حسین تمہیں سلام، اللہ تمہیں سلام۔ یہ تمہارے اندر کی تپش ہے، یہ تمہارے اندر کا جذبہ ہے جو شان مصطفیٰ پہ بول رہا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ابھی تو میں تمہید میں کھڑا ہوں، جی کرا جی کرا جی کرا۔ محمد کے پسینے سے نبی بنے، سبحان اللہ۔ میرے رسول کی جبین پہ پسینہ آیا تو مصطفیٰ نے انگشت کی پشت پر لے کر یوں چھٹک دیا، تو اللہ نے کسی قطرے سے ابراہیم کو بنایا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ نے کسی قطرے سے اسماعیل کو بنایا، اللہ نے کسی قطرے سے آدم کو بنایا، اللہ نے کسی قطرے سے موسیٰ کو بنایا۔ ہاتھ کھولی، بولنا تو اپنی مرضی نہ رہے، ہاتھ کھولی۔ سنی ہے تو سنی رہے، شیعہ ہے تو شیعہ رہے، کم از کم یہ ضرور فیصلہ کری بھی شیعوں کو محمد پڑھنا آتا کیسے ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میرے مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں سے بنے ہیں 1.25 لاکھ نبی۔ مولوی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتا ہے محمد میرے جیسا، محمد میرے جیسا، محمد میرے جیسا۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، ماسٹر صاحب آپ نے کسی کارنر پہ، کسی شاپ پہ، کسی منڈی میں، کسی مارکیٹ میں کیوں بیٹا، یونیورسٹی کالج سکول جاتے ہوگے، کہیں سائیکل والا آپ نے دیکھا ہو بھائی جان جس نے چھاپڑا سائیکل پہ رکھا ہو اور آوازیں لگا رہا ہو پسینہ لے لو۔ احسان کرے گا وہ بندہ جو اس فکرے پہ میرے ساتھ بولے گا پسینہ لے لو، پسینہ لے لو، پسینہ لے لو۔ آپ کہو گے اچھے ذاکر ہو، اچھے خطیب ہو، اچھے شاعر ہو، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں، پسینہ بکنے والی شے ہی نہیں۔ تو میں کہوں گا پسینہ ہے کیا؟ نظر بھائی کہیں گے یار پسینہ اسے کہتے ہیں انگشت پہ یوں ماتھے پہ آیا اور انگلی پہ لے کے یوں چھٹک دیا، بس پسینے کی اوقات ہی یہی ہے۔ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے سے پہلے ذرا گریبان میں اوقات دیکھنا، جس کی چھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہو۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں، یہی بندے بولیں گے جو بول رہے ہیں، امام حسین تمہیں سلامت۔ کم از کم تم اتنا ضرور بولنا کہ زمانے کو پتہ چلے شیعہ ممبر سے محمد پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا آؤ پہلے میرے نبی کا پسینہ سمجھ کے دکھاؤ۔ دعوت فکر ہے نا، سوال ہے نا۔ پہلے دنیا مجھے محمد کا پسینہ سمجھ کے دکھائے، پھر میں مان لوں گا کہ تم نے محمد کو بھی سمجھ لیا۔ آؤ مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں کی تجلیاں دیکھو۔ یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، پنڈی سے لے کے کراچی تک ان سطروں پہ مجمع دھمال کے اندر دیکھیں ہم تیری قوت پرواز تو یہ فکرے مجھے بتائیں گے نا۔ آؤ محمد کے پسینے کے قطرے دیکھو۔ مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے؟ آئے 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 آئے، اندر بولے تو بولی، اندر بولے تو میرے ساتھ بولنا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جی کرا جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے بس ہو۔ میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں نجات کی کشتی کو پار اترواتا ہے، میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں آگ کے سمندر کو گلزار بناتا ہے۔ میرے محمد، اب بیٹھ کے سنو یا کھڑے ہو کے رسول کو سلام کرو، وہ میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ ہی تو تھا جو کوہتور پہ کھڑے ہو کے کسی پردے والے سے گفتگو کر کے کلیم اللہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔
हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूं जी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मास्टर साहब आगे आगे देखिए, अगर ये मयार समात आपका यूं ही रहा तो बहुत कुछ पढ़ने को दिल है मेरा। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। ये मेरे मोहम्मद के पसीने के कतरे हैं। आओ जरा रसूल के पसीने के कतरों का तज्जिया तो देखो, तजल्ली तो देखो, जलवे तो देखो। आओ आओ चलो मैं सारे नबियों की बात ना भी करूं तो जो सेकंड लास्ट नंबर पे नबी है हजरत ईसा है या नहीं, बना है मोहम्मद के पसीने से। चुप कर जो तो भी बना है, बोल पढ़ो तो भी बना है। क्यों बेटा बना है ना। अच्छा जनाब ईसा के 4 मोज़े कुरान ने लिखे, 4 मोज़े। आपकी काली पगड़ी बता रही है, शायद आप सादात हैं, इमाम सैयद नहीं है। अच्छा चले बिस्मिल्लाह, काली पगड़ी है ना, मैं इसलिए समझ गया। चले बहरहाल मौला के मानने वाले मुहिब अज़ादार तो है ना। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। अच्छा जी, रसूल के पसीने से बना है ईसा। ईसा के भैया 4 मोज़े भाईजान कुरान ने लिखे। वो पता कौन कौन से? पहला मोज़ा ईसा मुर्दे जिंदा करता था या नहीं करता था? बोलो। अच्छा कैसे करता था? एक बंदा मेरे मौला अमीर की बारगाह में हाजिर हुआ, कैमरे की आंख मुझे रिकॉर्ड कर रही है, बात वो करूंगा जो अदालत में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मैं पिछली मजलिस में भी कह के गया था, आज भी फरीजा मनसबी अदा कर रहा हूँ। कोई बंदा मेरे बानियान को परेशान ना करे, जिन्होंने हवाला बहस करनी हो वो मुझसे करें। इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं किताब के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट न सेंड करूँ। जो झूठे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के अब तुम घर ले जाओ, फिर तुम जानो और सैयदा जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता ना। एक बंदा मेरे मौला की बारगाह में हाजिर हुआ, या अली सुना है ईसा मुर्दे जिंदा करते थे। अली फरमाते सच है, मेरा नाम लेके करते थे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सच है, मेरा नाम। ये जो चेहरे खिल गए हैं ना, बोलना ही नहीं आता है, मैं समझ गया हूँ। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। ईसा मुर्दे जिंदा करता था। अली फरमाते हाँ मेरा नाम लेके करता था। अच्छा दूसरा मोज़ा अली हाँ कुरान फरमा रहा है कि दूसरा मोज़ा मादरजाद अंधों को आंखें देता था। जो पैदाइशी अंधे पैदा होते थे ना, जनाब ईसा फूंक मारते थे या हाथ रखते थे, आंखें मिल जाती थी, बीनाई मिल जाती थी। तीसरा मोज़ा कोढ़ के मरीजों को मस करके शिफा देते थे, जिन्हें दुनिया के डॉक्टर ला इलाज करार देते थे, करीबुल मर्ग हो जाते थे। कोढ़ एक बीमारी ऐसी है कि जिसे हो जाए बंदे उसे देखना भी गवारा नहीं करते, और इतनी ला इलाज और मूजी मर्ज है। जनाब ईसा उस कोढ़ के मरीज की पेशानी पे हाथ रखते थे, मरीज को फौरन शिफा मिल जाती थी। अच्छा ये मस करने से ही ईसा को लक़ब मिला है मसीह का। इतना प्यारा जो सुन रहे हो, इन बच्चों के लिए, इस मुस्तकबिल के लिए मैं एक तोहफा अर्ज कर दूं। मस करने से ही ईसा को लक़ब मिला है मसीह का। अब मैं बताऊं ये मस करने का हुनर इसे मिला कहां से है? उसी ने तो दिया है जो 3 शाबान झूले से मस करवा के फरिश्तों को पढ़ दे। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। सलामत रहो यार, कायनात की मलका तुम्हें सलाम। उसी ने तो दिया है हुनर जो 3 शाबान झूले से फरिश्तों के पर मस करवाता है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। और चौथा और आखिरी मोज़ा, उसी में तो राज़े विलायत छुपा हुआ है, जो मौलवियों के गले में अटकल बन के अटका हुआ है। बेटा बात समझ में आ रही है? मौलवी यूनिवर्सिटी में शान रिसालत में बात करनी पड़े तो कर लोगे ना, बस यही मेरा मकसद है। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। चौथा मोज़ा कौन सा है? थोड़ी सी मट्टी, थोड़ा सा पानी। ईसा मिलाता था, आपकी 2-4 जुम्बशें देता था, एक परिंदा बन जाता था। ईसा फूंक मारता था, परिंदा अली अली करता उड़ जाता था। आए आए आए, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। ईसा परिंदा खल्क करता था। ये अल्लाह तो गवाह करके कह रहा हूं, ले आओ मिंबर पे कुरान में निकाल के दिखाता हूं। ईसा परिंदा खल्क करता था। फिर सुनो, ईसा परिंदा खल्क करता था। कीमत न मिली 74 वालों तो लाहौर तक दुख लेके जाऊंगा। ईसा परिंदा खल्क करता था। एक बंदा फिर मेरे मौला की बारगाह में हाजिर हुआ, या अली
سنا ہے عیسیٰ پرندہ خلق کرتے تھے. علی فرماتے قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر کرتے تھے. یا علی آپ کا بھی کوئی ایسا کمال ہے؟ علی فرماتے جاہلا مجھے مریم کے بیٹے کے برابر نہ تول، کجا پرندہ بنانا کجا آدم بنانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. سیدہ آپ کو سلامت ہے. کجا پرندہ بنانا کجا آدم بنانا. جی ہم نے آدم کی مٹی کو میرے دونوں ہاتھوں سے آپ بالکل. علی فرمایا کرتے تھے کوفہ کے منبر تھے ان الذی خلقتنی ان الذی خمرتنی طینۃ آدم فی یوم 40 صلحا. اور دنیا والوں آدم کی مٹی کو دونوں ہاتھوں سے گوندنے والا میں علی ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اچھا جی بات کنارے لگائیں اور اگلی منزل کی جانب بڑھ جائیں. 4 معجزے قرآن نے عیسیٰ کے لکھے. توجہ ہے. مردے زندہ کرنا، آنکھیں دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، پرندہ خلق کرنا. اب سطر کہوں زمین پہ گئی تو پھر دکھ لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے مردے اٹھاتا تھا تو محمد کا پسینہ. شاباش شاباش. اب جو بولا ہے نا بڑا پیارا بندہ لگا ہے. مردے زندہ کرتا تھا تو میرے نبی کا پسینہ. کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا تو محمد کا پسینہ. مادرزاد اندھوں کو جو دیوار کے سہارے بیٹھو اللہ تمہیں مولا کے سہارے بیٹھنے کی توفیق عطا کرے. مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا تو محمد کا پسینہ. کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا تو محمد کا پسینہ. اب 2 بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے. ایک وہ جو جشن میں آ کے بھی نہیں آیا، دوسرا جو صرف دیکھنے آیا کہ شیعہ کرتے کیا ہیں. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. کائنات کی ملکہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. جا کسی ڈاکٹر سے پوچھ، کسی حکیم سے پوچھ، کسی ماہر طبیات سے پوچھ. کوئی فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنے والا اسٹوڈنٹ میرے مجمع میں ہے تو اس سے پوچھ. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. پسینہ 70 کم از کم 10,000 کے مجمع میں دینے والا جملہ آپ جیسے لوگوں کی امانت سمجھ کے تقسیم کر رہا ہوں. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. پھر گھر جا کے سوچنا جس کا پسینہ پرندہ خلق کرتا ہے اس کا لہو کیا کرتا ہو. اللہ اکبر. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اب بولے ہوئے جیسے بولنے کا حق تھا. جس کا پسینہ پرندہ خلق کرتا ہے اس محمد کا لہو کیا کرتا ہوگا. اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. پھر اس کے بارے میں 74 والوں میں کیا کہوں جس کے بارے میں رسول نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ کہا یا علی انت لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. یا علی تیرا خون میرا. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. چلو بول پڑے اتنا پیارا. ایک دروازہ اور کھل گیا. وہ سوچ کے نہیں آیا تھا فی البدی سامنے آ گیا. پڑھ دوں. مہمان جب آتا ہے تو اصول یہ ہے کہ میزبان گفتگو کا آغاز کرتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں آیا، ماسٹر صاحب ملے، نظر بھائی ملے، شاہد بھائی ملے، وغیرہ وغیرہ سارے مہربان ملے. انہوں نے سب سے پہلے کہا السلام علیکم یا علی مدد. بھائی جان سفر کیسے گزرا، یہاں بیٹھیے، یہ کھائیں، یہ پئیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی گفتگو کا آغاز میزبان کی طرف سے ہوتا ہے، مہمان جواب دیتا ہے. ایسا ہے. لیکن یہ سفر معراج محمد کوئی ایسا عجیب سفر ہے کہ پردے میں میزبان خاموش تھا. بولنا بولنا خدا کے لیے بولنا. امام حسین تمہیں سلام. بندے چپ کر گئے تو پھر سمجھوں گا ان کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولو تو تمہارے موجودگی کا احساس رہے گا نا مجھے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. پردے میں میزبان خاموش، مہمان بولا. 74 والوں کتنی قیمت کرو گے. رسول کی آوازی پالنے والے تو نے مجھے دنیا کی جلوتوں سے بلا کے تنہائی کی خلوت میں بٹھایا ہے. اتنی تیز رفتار اور برق رفتار سواریاں بھیج کے مجھے کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل پہ بٹھایا ہے. بتا تو صحیح میں محمد سے تجھ خدا کو پیار کتنا ہے. جاگی 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 خدا کے لیے جاگنا. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. میں مصطفیٰ پوچھنا چاہتا ہوں تجھ ذات کردگار کو مجھ محمد سے پیار کتنا ہے. تو اللہ کی آواز ہے میرے محمد یاد رکھنا. الناس یطلبون الرضائی وانا اطلب
तलब रिज़ा का या मोहम्मद। पूरी कायनात कोशिश करती है मैं अल्लाह राजी हो जाऊं, मैं अल्लाह चाहता हूं मेरा मोहम्मद राजी हो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। तहे दिल से शुक्र गुजार हूं। पूरी कायनात चाहती है हर वक्त मैं अल्लाह राजी हो जाऊं, मैं अल्लाह चाहता हूं मेरा मोहम्मद राजी हो जाए। यही तो वजह है कायनात सजदा करती है उसका, वो दरूद पढ़ता है इस पर सतर थी जो सर से गुजर गई। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अच्छा, जो खरीदार बैठे, जो इस्तेहकाक है जिनका, उन्हें एक और तोहफा और, ये जो सफर मेराज है ना 74 वालों, इस सफर में रसूल ने कदम कदम पे यही बताया कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। चलो बात सामने आ गई, पहले वो सुन लो फिर इस बात को मुकम्मल करते हैं। तुम जैसा रसूल नहीं है, खबरदार रसूल को अपने जैसा ना समझना। हाँ, सही बुखारी तक में ये रिवायत दिखा सकता हूं जो पढ़ने जा नजर भाई। क्या कि हजरत आयशा फरमाती है, बीबी कहती है कि एक दिन मैंने गोश्त बनाया, हंडिया में सालन बनाया, ठीक है। चूंकि हंडिया बीबी ने बनाई तो बीबी कहती है अपने कमरे से 2 बर्तन मैं उठा के लाई, उन्हें पानी से साफ किया, मसीह पाक किया, तहारत दी, और उसी एक हांडी से सालन मैंने दोनों बर्तनों में डाल दिया और दिल में फैसला कर लिया ये रसूल का है, ये मेरा है, इसमें मुस्तफा खाएंगे, इसमें मैं खाऊंगी। अब बीबी आयशा फरमाती हैं कि जो बर्तन मैंने अपने साथ मंसूब किया, मैंने देखा उस पे मक्खियां बैठ जाती थी। जुमला आते सिर तो टप गया। इमाम हुसैन तुम्हें हाँ सही बुखारी को कहां ले जाओगे? हजरत आयशा रिवायत कर रही है कि जो बर्तन मैंने अपनी जात से मंसूब किया, मैंने देखा उस पे मक्खियां बैठ जाती हैं, रसूल के बर्तन के करीब से भी नहीं गुजरती। इतने में सैयदुल अंबिया तशरीफ ले आए और मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अजीब माजरा है, सालन मैंने बनाया, बर्तन एक था, आग मैंने जलाई, चूल्हा मैंने तैयार किया, हंडिया मैंने रखी, गोश्त मैंने साफ किया, पानी मैंने डाला, मिर्च मसाला मैंने डाला, पकाया मैंने, 2 बर्तन अंदर से उठा के लाई हूं, एक आपके साथ मंसूब कर दिया, एक अपने साथ मंसूब कर दिया। अब मैंने देखा मेरे वाले बर्तन पे मक्खियां बैठती हैं, आपके वाले के करीब भी नहीं जाती। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, आयशा ये मक्खियां तुम्हें यही तो बताना चाहती हैं मैं तुम जैसा नहीं हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मैं तुम जैसा, एक सदर कहूं, मक्खियों से बदतर है ना वो मुल्ला जो मोहम्मद को अपने जैसा समझता है ना। अच्छा, ये कौन सा तुमने ठोंक रचाया हुआ है? तौहीन रिसालत हो गई है, तौहीन रिसालत हो गई है। चौक बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो। मेरा घर चुके यतीम खाना चौक के करीब है, तो हमने बड़ी परेशानी का देखा, मसला देखा है वहाँ। 3-3 दिन ट्रैफिक फंसी हुई है, मोटरवे बंद है, रिंग रोड बंद है, और घर से निकलना ही मुसीबत बन रही है। घर से निकल गए तो वापस आना मुसीबत बन गई है, नेटवर्क बंद, हर शय बंद। ये कौन सा एहतजाज है? ये कौन सा प्रोटेस्ट है कि तुमने लोगों के केले लूट लिए, तुमने फ्रूट की रेडियां उल्टा दी, तुमने एटीएम तोड़ दिए, तुमने लोगों के रिक्शे जला दिए, गाड़ियों को आग लगा दी। ये मोहब्बत रसूल है? गुस्ताखी रसूल पे हम तेरे साथ हैं, लेकिन जहां तक बाग लूटने वाली बात है ना, और तुमने मजदूर के केले लूट के बताया यही है कि तुम्हारा ताल्लुक उन्हीं से है जो बाग लूटने के आदी है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। और जहां तक बात है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा ताल्लुक उन्हीं लोगों से है ना जो बाग लूटने के आती है। इशारा मेरी शिया कौम समझ गई है। और 4 विषय पढ़ने जा रहा हूं। यही तो मैं कह रहा हूं मास्टर। और तौहीन रिसालत की जहां तक बात है, गुस्ताखी रिसालत, हम कल के गुस्ताख पे भी लानत करते थे। अब मुझे दुख हो गया, इस सदर में तुम्हें बोलना चाहिए था। हम कल के गुस्ताख मोहम्मद पे भी लानत करते थे, हम आज के गुस्ताख मोहम्मद पे भी लानत करते हैं। अगर गुस्ताखी रिसालत तेरे मकतब में तौहीन है तो अब मेरी बात का जवाब दे। गुस्ताख मुस्तफा के वो सारे तलाश कर,
امام حسین تمہیں سلامت رکھے. لوگ 74 والا پہلے 4 مصرے ہیں, قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یہی آخری ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں گستاخ مصطفیٰ کے وہ سارے تلاش کر دل میں تیرے عشق ہے تازہ رسول کا. ان کے خلاف بھی تو کبھی دھرنا دے کے بیٹھ جس نے نہیں پڑھا تھا جنازہ رسول کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت. جنہوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ دیا وہ تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جس نے نہیں پڑھا تھا جنازہ رسول کا. معراج والی بات کو پھر میں مکمل کرتا ہوں, ایک تحفہ اور لے لو. سرکار امیر سے کسی نے سوال کیا, یعنی آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور سے نور بن کے جدا ہوئے. توجہ, امام حسین تمہیں جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں, وہ تو یا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے یا جشن سے اٹھ کے چلا جائے, ورنہ فکرہ نہیں کوئی خنجر ہے جو منکر آل محمد کے کلیجے کو چیر دے گا. علی بادشاہ سے سوال کیا گیا, یا علی ہم نے سنا ہے آپ کا فرمان ہے ہم اللہ کے نور سے نور بن کے جدا ہوئے. علی فرماتے سچ ہے. مولا سوال یہ ہے کہ روٹی سے ایک لقمہ توڑا جائے, روٹی ناقص ہو جاتی ہے, ادھوری ہو جاتی ہے, پوری تو نہیں رہتی, چاہے ایک ذرہ کم ہو جائے. یعنی آپ جو اللہ کے نور سے نور بن کے آئے تو اللہ کا نور تو ادھورا ہو گیا, ناقص ہو گیا. علی فرماتے ہیں جاہلا, روٹی نظر آتی ہے چراغ نظر نہیں آتا. آئے 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 آئے, علی والا نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ یہی تو کمزوری ہے میری. جی کرا, جی کرا. علی فرماتے روٹی نظر آتی ہے چراغ نظر نہیں آتا. علی فرماتے ہم روٹی کی طرح سے نہیں, ہم اس کی احدیت سے ایسے ساتھ روئے جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے. تھوڑے بندے بولے ہیں لیکن چاہتا ہوں سارا کاروان جتنے بول سکتے ہو نا, جتنے میرے تقریباً ہر مجلس میں 74 میں ہوتے ہیں وہ بندے تو ضرور بولیں گے. دیکھو دیکھو دیکھو, میرے پاس ہو ایک چراغ, نظر بھائی کے پاس ہو دوسرا چراغ. اب یہ کہیں ظہیر بھائی اپنے چراغ سے میرا چراغ روشن کرو. اب ایمان سے بتانا بھائی جان بیٹا, آپ کے لیے, آپ میرا مستقبل ہے, آپ کے لیے بات کرنا ضروری ہے. یہ میرے چاند جتنے فیوچر میرا مستقبل بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے باتیں کرنا ضروری ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جو ہی جلایا گیا, ایمان سے بتانا جو روشنی اس کی تھی پھر اس کی بھی ہوگی. بات میں اتنی آسان کر جاؤں گا کہ تم کل تک اس کا نشہ لیتے رہو گے. ایک چراغ سے جب دوسرا چراغ جلایا گیا بھائی جان, جو کمال پہلے کا تھا پھر دوسرے کا ہو گیا, جو نور اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا, جو روشنی اس کی تھی پھر اس کی بھی ہوگی. اب صدر کی قیمت کرنا, اسی طرح ایک چراغ سے 5 جلا لو, 12 جلا لو, 14 جلا لو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں ہاں 15 چراغ ہو گئے نا, ایک میرے پاس 14 آپ لے کے آئے, 15 چراغ ہو گئے. آپ نے کہا ظہیر بھائی یہ 14 چراغ ہے میرے پاس, آپ کے پاس ایک ہے, آپ اس سے میرے 14 چراغ جلا دیں. میں نے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں اور 14واں چراغ جلا کے یوں کتار بنا کے ممبر پہ رکھ دیا. اب میں بھیا آپ سے کہوں, آپ منہ ادھر کریں, آپ رخ پلٹیں اور میں چراغوں کی ترتیب بدل دوں, چوتھے کو اٹھا کے پہلے پہ رکھ دوں. یار علی والے تو بولو نا, جو ذکر آل محمد کی نزاکت کو سمجھتے ہو وہ تو بولو نا. جنہوں نے نیندر کھا گئی انہوں نے اپنے مقدر نکال لے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. میں پہلے کو اٹھا کے 8ویں پہ رکھ دوں, 7ویں کو اٹھا کے 5ویں پہ رکھ دوں, چوتھے کو اٹھا کے 12ویں پہ رکھ دوں, 14ویں کو اٹھا کے 3رے پہ رکھ دوں, اور آپ سے کہوں ادھر دیکھو اور بتاؤ ان میں سے پہلا کون تھا. آئے آئے, نہیں بتا سکتے نا. آپ کا جھومنا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے 74 والوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 کے 15 کا نور ایک جیسا ہے, شعور ایک جیسا ہے, طبیعت ایک جیسی ہے, مزاج ایک جیسا ہے, چال ایک جیسی, ڈھال ایک جیسی, کمال ایک جیسا, جمال ایک جیسا, حیت ایک جیسی, شکل ایک جیسی, صورت ایک جیسی, چلنا ایک جیسا, بیٹھنا ایک جیسا, رکنا ایک جیسا, جانا ایک جیسا, آنا ایک جیسا. اور لطف کی بات یہ ہے سایہ کسی کا بھی نہیں تھا.
اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. سایہ کسی کا بھی نہیں تھا نا. ہاں ایمان سے بتا سکتے ہو ان میں پہلا کون تھا؟ نہیں بتا سکتے نا. ارے بابا تیری اور میری حقیقت ہی کیا ہے؟ عقل بشر تھی تنگ، ان کا سرا ہے کون؟ یہ جو 15 چراغ پڑے ہوئے ہیں نا، انہی کو تسبیح بنا کے میں توحید پڑھنے جا رہا ہوں. عقل بشر تھی تنگ، ان کا سرا ہے کون؟ سرا کہتے ہیں ابتدا کو، سرا کہتے ہیں آغاز کو، سرا جس سے بات شروع کی جائے. عقل بشر تھی تنگ، ان کا سرا ہے کون؟ پہلا چراغ کون ہے اور دوسرا ہے کون؟ تو نے میرے ساتھ ساتھ مصرع دہرایا، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. چوتھا مصرع تیری جرت ہی نہیں تو حسین کو سلام نہ کر سکے. عقل بشر تھی تنگ، ان کا سرا ہے کون؟ پہلا چراغ کون ہے اور دوسرا ہے کون؟ کرتے نہ اس کی حمد محمد سبھی اگر، آدم کو کیا خبر تھی کہ ان میں خدا ہے کون؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اچھا ایک حدیث سامنے آ گئی. خدا کی قسم میں جو کچھ پڑھنے آیا تھا، سوچ کے آیا تھا، اس میں سے ابھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکا. باتیں آتی چلی جا رہی، تم بول اتنا پیارا رہے ہو. مثلا جاؤ کوئلے کی کان دیکھی کسی نے؟ اچھا کوئلے نہیں دیکھی ہوگی، نمک کی تو دیکھی ہوگی. یہ کھیوڑا پنڈ دادر خان جیلم میں چلے جاؤ تو وہاں نمک کی کان ہے. نمک کی کان سے کیا نکلتا ہے؟ نمک نکلتا ہے، کچھ اور تو نہیں نکلتا. کوئلے کی کان سے کیا نکلے گا؟ سونے کی کان سے، ہیرے کی کان سے. اچھا یہ کبھی ہو سکتا ہے کان نمک کی ہو اور نکلے ہیرا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ سونے کی کان ہو اور نکلے کوئلہ؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یعنی جس کی کان ہے اسی سے وہ شے برآمد ہوگی. اب محمد کو اپنے جیسا کہنے سے پہلے ذرا فیصلہ تو کرو. سید الانبیاء کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا محمد انی اخرجک من معدن الاحدیہ. اے محمد میں نے تجھے اپنی احدیت کی کان سے نکالا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جی 14 چراغ کرنے سے جی اللہ کے نور میں تو کمی نہیں ہے. نہ کیوں کمی آئے گی؟ اور لطف کمی کی بات کرتے ہیں آپ. میں کہتا ہوں جیسے اللہ کا نور تھا ان کا بھی ویسے ہو گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا دیکھو میں نے پہلے مثال دیا، پھر بات دہرا رہا ہوں. سونے کی کان سے کیا نکلے گا؟ کوئلے کی کان سے. چاند تم بولنا. نمک کی کان سے کیا نکلے گا؟ نمک نکلے گا نا. اور آپس دی گل تے فیصلہ پرے والا کرنا جے. احدیت کی کان سے کیا نکلے گا؟ احدیت نکلے گی، احد نکلے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یعنی یہ نکلا ہے احدیت کی کان سے، تو پھر احد ہوا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. اور تو جہاں اللہ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے وہاں تو مجھے محمد نظر آ رہا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا احد رسول احد ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اور بولنے سے کوئی پیسے نہیں لگتے یار. اچھا جنہوں نے حلوہ پوریاں زیادہ کھائی ہیں نا وہ بندے نہیں بول سکتے. ابھی نہیں کھائیں، اب بعد میں کھائیں گے نا. چلو اسے پھر زیادہ مزہ آئے گا لنگر کا جو اب بولے گا. احدیت کے کان سے نکلا تو احد. یہ فیصلہ مجھے 74 والے کر کے بتائیں گے. جب اللہ نے رسول کو اپنی ذات سے صادر کیا کوئی شے تھی؟ نہیں تھی. یعنی اکیلا رسول تھا، ایسے ہی تھا. اور جو اکیلا ہوتا ہے وہ لا شریک ہوتا ہے. یہاں سے آ کے پھر بندے کہتے ہیں کاش آج کراچی ہوتا، کاش آج لاہور ہوتا. نہ میں یہ نہیں کہتا میری جہاں سیدہ نے ڈیوٹی لگا دی میرے لیے وہی کراچی وہی لاہور وہی سکھر. اگر تمہیں نہ بتائیں گے تو تمہیں پتہ کیسے لگے گا؟ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یعنی احدیت کی کان سے نکلا تو احد، میرا محمد احد. جب کچھ نہیں تھا تب یہ بنا تو پھر لا شریک. اچھا یہ بتاؤ جب محمد کو بنایا گیا کوئی جگہ تھی؟ کوئی عرش، کوئی کرسی، کوئی لوح و قلم کوئی تھا؟ تو پھر اللہ نے اسے رکھا کہاں؟ مکان تو کوئی تھا نہیں. پھر
لامکان ہوا؟ بولنا یار، بولو خدا کے لیے بولو. یعنی احد میرا محمد، لا شریک میرا محمد، لا مکان میرا محمد، بے مثال میرا محمد. اب صدر کہوں، جب اللہ نے رسول کو سامنے کیا اور دیکھا یہ تو بالکل میرے جیسا لا شریک ہے، فوراً اللہ نے محمد کے دو حصے کر دیے، ایک محمد ایک علی، اور رسول سے فرمایا اے میرے حبیب لے تیرا دوسرا ہو گیا، میں اب بھی لا شریک ہوں. آئے آئے آئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا، یہ سفر معراج میں رسول نے قدم قدم پہ یہی تو بتایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. بات کریں آگے، چلیں تھک تو نہیں گئے؟ میں مارا کتنے نہیں پڑھنا ہوں جا کے. آج تم بھی یہی تو میں بھی یہی، جتنی دیر کہو گے پڑھتے چلے جائیں. بات میری ان سے 1 گھنٹے کی ہوئی ہے، لیکن اگر تم یہی تازہ دم رہے تو فجر تک تم بھی یہی تو میں بھی یہی، اور بات محمد سے چلی اور محمد ہی پڑھتے رہیں گے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. چلو بسم اللہ. خیر، یہ لنگر نہ ہو گئے، پلان ہو گئے. جڑے تو اٹھا تو لال ہے، قدیر میں رسول نے اتارے تھے، آپ نہیں یہاں اتار گئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی، سفر معراج پہ بات بھولی تو نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے قدم قدم پہ بتایا میں تم جیسا نہیں ہے رسول ہم جیسا. پتہ کیسے؟ کوئی سیانا بندہ بولے جس رسول سواری پہ رسول بیٹھے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کوئی بولے براق. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کیا نام ہے؟ سن لے آجے ہون تو سارے بولو. کیا نام ہے؟ براق. براق نہیں، براق، رے پہ شد ہے. براق. براق کا معنی کیا ہے؟ برق کی جمع ہے براق. اور برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو. بجلی وابڈا والی نہیں، آسمانی بجلی. آسمانی بجلیوں کا مجموعہ ہے براق. رسول نے بتایا میں تم جیسا نہیں. آؤ دلیل سنو. یہ جو وابڈا سے تار آ رہی ہے میٹر سے اندر کرنٹ دے رہا ہے، یہ کتنے وولٹ ہے؟ 220. ہے تم میں سے کوئی جوان پہلوان جو 220 کی تار کو ہاتھ لگائے؟ بولو. جڑے چپ کو لا سکتے ہو میرا خیال تو پھر بولو نا یار. بولنا زیب دیتا ہے. آل محمد کے ذکر پہ بولا کرو. ماسٹر صاحب تو سارا مزہ ہی خراب کر دیتا ہے. میرے والے دیکھو، یہ ٹھٹھا تو نہیں ہو رہا. میرے والے دیکھو، 220 وولٹ کی تار کو ننگا ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے. لگانے کی دیر ہوگی، آپ کے پھڑکنے کی دیر نہیں ہوگی. ہے تو 220 وولٹ کی تار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ میرے 4 مصروں کا جواب دے. میں کہہ رہا ہوں تمجید کردگار اسے سر بسر کہوں. تمجید کردگار بیٹا آپ بولنا، اردو سمجھنے والے بندے بولیں گے. تمجید کردگار اسے سر بسر کہوں، نبیوں کی التجا کا اسی کو اثر کہوں. جل جائے ایک برق سے انسان کا وجود، براق کے سوار کو کیسے بشر کہوں. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جو براق پہ، جو بجلیوں کے مجموعے پہ بیٹھ کے جا رہا وہ تم جیسا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. براق کے سوار کو پہلی دلیل تم جیسا نہیں ہے. دوسری دلیل، براق پہ بیٹھ کے میرا رسول کہاں تک پہنچا؟ عالم ملکوت سے بھی گزر گیا. جب ملکوت یعنی یہ ہے عالم ناسوت جہاں انسان رہتے ہیں، ناس جہاں رہتے ہیں اسے عالم ناسوت کہتے ہیں، اور عالم ملکوت جہاں فرشتے رہتے ہیں. ملکوت کے عالم کو رسول نے کراس کیا اور نیچے جہاں کے فرشتوں سے کہا میں تم جیسا بھی نہیں ہوں. چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ کا مسکن ہے. رسول نے چوتھا آسمان کراس کر کے نیچے جھانک کے دیکھا اور عیسیٰ سے کہا نبیوں میں تم جیسا بھی نہیں ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. آؤ آؤ آؤ. اچھا، پہلی سواری ہے براق. براق کے بارے میں میں نے چھٹے امام کی حدیث پڑھی ہے. مولا فرماتے ہیں براق میں اللہ نے، بور تو نہیں ہو رہے تسی، وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. آج چاہوں تو 2 رباعیاں پڑھ کے تمہیں آسمان سے ٹکرا دوں، لیکن یہ 3 سال کے بعد آنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے محمد کیسے پڑھا جاتا ہے. امام
امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ براق کے بارے میں 5 امام کی بھیا حدیث ہے، کیا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے براق میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، چشمے زدن سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے 80,000 عالمین کا چکر لگا کے واپس آ سکتا ہے۔ اور یہ ہے میرے رسول کی سواری، پہلی سواری۔ اور تم نے صرف براق سنا ہے، براق ایک منزل پہ جا کے رک گیا۔ اب میرا ایک فیصلہ کرو، مثال کے طور پہ میں لاہور سے چلا آپ کے یہاں آنے کے لیے، بیٹھ گیا میں بس پہ، اور نظر بھائی، ماسٹر صاحب، شاہد بھائی اور دیگر احباب مجھے فون کر رہے ہیں جلدی پہنچو جلدی پہنچو جلدی پہنچو، مجھے جو ہے جلدی۔ اب ایمان سے بتاؤ میں بس سے اتر کے سائیکل پہ بیٹھوں؟ بولو، جلدی جو پہنچا تو کم از کم کار پہ تو بیٹھوں گا جو بس سے زیادہ لے جائے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، ایک منزل پہ جا کے جب براق پہنچا نا، جس کی رفتار چشمے زدن میں 80,000 عالمین کو کراس کر سکتی ہے، رسول فرماتے یہ سست ہے، اب دوسری سواری لاؤ جس کا نام رف رف تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پہلی سواری تھی براق، دوسری سواری تھی رف رف، یعنی وہ براق سے زیادہ تیز ہوگی۔ عزت آل محمد کی قسم ایک منزل پہ رف رف پہنچا تو رسول نے فرمایا یہ بھی سست ہے، اب بحرم لاؤ۔ اور تو پہلے ایک اللہ نہیں کسے دسیاں تو میرا قصور نہیں، اگر چاہتے ہو تو میں عام روش کی باتیں کر کے تو اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ نئی نئی باتیں آپ کو بتاؤں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ او دی وجہ پتہ کی چاچا جی؟ او دی وجہ ہے کہ جڑی بانی میں نیاز دے دینے نا، میں صرف کپڑے نہیں بناتا، کتابیں بھی لیتا ہوں، آپ کے لیے محنت بھی کرتا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی سواری براق، دوسری رف رف، تیسری بحرم، یعنی براق کی رفتار آپ نے سن لی، 80,000 عالمین کو چشمے زدن سے پہلے کراس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے رف رف براق سے بھی زیادہ تیز ہے، پھر بحرم رف رف سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ قرآن سمجھ کے سر پہ اٹھا کے لفظ کتاب کے تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک منزل پہ پہنچ کے بحرم بھی رکا، آگے میرا سردار پیدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کرنا مصطفیٰ کی اپنی رفتار کہاں تک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار۔ اور رسول پہنچے ہیں معراج پر، پہنچ گیا میرا سردار معراج پہ۔ بس میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہ رہا، اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ رسول پہنچے ہیں کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل پر، جہاں صرف وہ تھا یا یہ تھا۔ ایک فکرہ اور آ گیا، کہہ دوں بھائی جان، تھک تو نہیں گئے؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بھائی جان فکرہ یہ ہے، دیکھو جب رسول کو اللہ نے اپنے نور سے صادر کیا، کوئی شے تھی؟ بولو، تھی کوئی شے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے ہر شے میرے رسول کے بعد ہے، مصطفیٰ پہلے، شے بعد میں۔ اس کا مطلب ہے جس حقیقت پہ لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ محمد کے بعد ہے۔ آؤ قرآن پڑھو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ اگر موت و حیات مخلوق ہیں تو پھر ماننا پڑے گا موت نہیں تھی، یہ تھا۔ بولو نا، بولو گے تو پھر گل بنے گی نا۔ ہاں، پھر ماننا پڑے گا حیات نہیں تھی، یہ تھا۔ میرا سوال ہے حیات تو تھی نہیں، محمد زندہ کیسے تھا؟ اللہ، زندہ کیسے تھا؟ کیا فرق؟ نور، بھائی جان نور بھی مخلوق ہے، نور بھی مخلوق ہے تو میرے محمد کے بعد ہے۔ اللہ نے اپنی احدیت سے جب اسے صادر کیا تو کوئی شے نہیں تھی، نہ موت، نہ حیات، نہ نور، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم۔ کیا شے پڑھوں یار، ہر دروازہ میرے سامنے کھلتا چلا جا رہا ہے اور مجھے تمہاری تھکاوٹ کا بھی احساس ہو رہا ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ ساری رات میں پڑھتا چلا جاؤں اور وقت یہیں تھام جائے اور میں پڑھتا چلا جاؤں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سارے ولایت میں رکھا۔ چلو ایک حقیقت اور تمہارے سامنے کھولتا ہوں، جب رسول کو اللہ نے اپنی احدیت سے صادر کیا
تو ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا۔ اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے محمد کو دیکھنا شروع کیا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، نگاہ بے نگاہی سے رسول کو دیکھنا شروع کیا۔ اچھا یہ بزرگوار ہیں ماسٹر صاحب، یہ بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، پیار کرتے ہیں بچوں کی طرح، یہ اگر غور سے میرا چہرہ دیکھنا شروع کر دیں، ٹک ٹکی باندھ لے میرے چہرے پہ، دیکھے جائیں دیکھے جائیں دیکھے جائیں، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، آخر میرے بدن پہ پسینہ اترے گا، بھی خدا خیر کرے کیوں مجھے دیکھے جا رہے ہیں؟ پسینہ اترے گا نا، شرم کا، حیا کا، ادب کا اترے گا نا۔ تو پھر یہی کچھ ہوا، اللہ نے دیکھنا شروع کیا، رسول کے بدن پہ پسینہ اترا۔ اور تیرا 5واں امام فرما رہا ہے اللہ نے اس رسول کے پہلے پسینے کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ابھی میں نے سٹارٹ میں ایک فکرہ کہا تھا نا، اس کی تشریح سامنے آ گئی ہے۔ 5واں امام فرما رہے ہیں ان اللہ جعل من ارک راسہ الملائکہ ومن ارک وجہہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والکواکب والنور والنجوم ومن ارک صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن ارک ظہرہ کعبۃ والبیت المعمور ومن ارک رجلہ الارض من الشرق الى الغرب۔ 5واں امام فرمانے اللہ نے میرے نانا کے سر کے پسینے کو جمع کیا، سارے فرشتے بنا دیے۔ امام حسین تمہیں ساتھ تسی تھک گئے ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تھک گئے ہو تو مجھے اشارہ کرو، مجھے جاتا ہوا میرا وقت پورا ہو گیا، اگلا میں اوور ٹائم پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ نے میرے نانا کے سر کے پسینے کو جمع کیا اور سارے فرشتے بنا دیا۔ اچھا یہ فرشتے بھائیان کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تدبیر کائنات کرتے ہیں، نظام کائنات چلاتے ہیں۔ مثلا کوئی فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے، کوئی فرشتہ زندگی دیتا ہے، کوئی فرشتہ موت دیتا ہے، کوئی فرشتہ رزق دیتا ہے، کوئی فرشتہ سورج ابھارتا ہے، کوئی فرشتہ چاند کی تنابیں کھینچتا ہے، کوئی دن نکالتا ہے، کوئی رات لاتا ہے، کوئی زمین سے رزق پیدا کرتا ہے، کوئی سمندر چلاتا ہے، کوئی دریاؤں پہ قابض ہے۔ یہ ہے فرشتے اور چلاتے ہیں کائنات کا نظام، ہے محمد کا پسینہ۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ہاتھ چاہیے ہاتھ چاہیے ہاتھ چاہیے ہاتھ چاہیے ہاتھ چاہیے ہاتھ جیسے تک البنسی نا۔ امام حسین تمہیں اشارے ولایت میں رکھا، میں کہنے کا بھائی جان حق رکھتا ہوں نا، کائنات کو رزق دیتا ہے تو محمد کا پسینہ، ہوائیں چلاتا ہے تو محمد کا پسینہ، بچوں کی تصویریں ماؤں کے شکموں میں بناتا ہے تو محمد کا پسینہ، زندگی دیتا ہے تو محمد کا پسینہ، موت دیتا ہے تو محمد کا پسینہ۔ اچھا 5ویں امام فرمانے اللہ نے میرے نانا کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا، اس سے پھر کیا بنایا؟ عرش بنایا۔ امام حسین تمہیں سنا محمد ایسے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے 5ویں مصطفیٰ فرمانے، 5ویں امام فرمانے ہیں اللہ نے میرے نانا کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا اور اس سے کیا کیا بنایا؟ عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائی، قلم بنایا، آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے۔ یہ ہے میرے محمد کے چہرے کا پسینہ۔ اچھا ہے کوئی جرت مند تم میں سے جیسے یہ پوچھا جائے، مولوی صاحب سے پوچھے نا یہ سورج کیا ہے تو کہے گا اللہ کا نور، چپ کر گئے۔ یہ چاند کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور۔ یہ عرش کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور۔ یہ کرسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور۔ یہ قلم کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور۔ چپ کر جاؤ تو تمہاری مرضی ہے۔ اور ملا ذرا گریبان میں آتا دیکھ، جس کا پسینہ اللہ کا نور ہے وہ خود کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سے بات سامنے آ گئی ہے۔ امام حسین تمہیں جس کا پسینہ اللہ کا نور ہے، اللہ وہ خود کیا ہے؟ اچھا مولا فرمانے پھر وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اللہ نے میرے نانا کے سینے کے پسینے کو جمع کیا، سارے نبی بنائے، سارے رسول بنائے۔ اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ وَمِنْ عَرْقِ ظُهْرِهِ كَعْبَةِ وَالْبَيْتُ الْمَعْمُورِ، اللہ نے میرے نانا کی پشت کا پسینہ لیا، زمین پہ کعبہ بنایا۔ بولو نا خدا کے لیے بولو، زمین پہ کعبہ بنایا، آسمان پہ بیت المعمور بنایا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں اپنے سامعین کو لانا چاہتا تھا۔ زمین پہ کعبہ ہے تیرا اور میرا قبلہ، آسمان پہ بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ،
عزت آل محمد کی قسم ہے، پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، تیری نماز ہوتی ہی تب ہے جب محمد کا پسینہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں ایک پیغام ولایت اب دینا مجھ پہ واجب ہے، نہ ہو سکتا میری زندگی کی آخری نوکری ہو۔ کعبہ ہے محمد کا پسینہ، علی ہے محمد کا لہو، اور جس کے پسینے کے بغیر نہیں ہوتی اس کے لہو کے بغیر کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ایک فکرہ رہ گیا، وہ سن لو اور پھر نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ۔ راضی ہو ماسٹر صاحب؟ 74 والے راضی ہو؟ بھائی جان راضی ہیں آپ؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھتے ہیں، دل سے شکر گزار ہوں بھائی جان۔ جی میں پڑھو ابھی کھڑا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت، پھر ایک نہ ہوئے بھی ایک تسی رہ جاؤ تو میں رہ جاؤں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے دیکھو 5ویں امام فرمانے جا کسی ملا سے ترجمہ کروا لے، سوائے اس کے بنتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میرے امام کی نہ ہو، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، میں حوالہ نہ دکھا سکوں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ اب تم آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور مخدومہ کونین جانے۔ اے ممبر گواہ جی، اے نشانیاں لگی ہیں میں نے اجے میں ان ڈائریوں میں ایک لفظ ہی نہیں پڑھا، جو پڑھ رہا ہوں فعل بدی چلا آ رہا ہے اور میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں ایثار ولایت میں رکھے۔ مالا فرما رہے من ارک رجلہ من الارض الى الارض من الغرب الى الشرق۔ مولا فرمانے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے کو اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ مولا پیروں کے پسینے سے کیا بنا؟ مولا فرمانے مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ نے ساری زمین بنائی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین جی کرا امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ فیصلہ کرنا سوال ہے بھائی جان، فیصلہ کرنا۔ چہرے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ماتھے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے۔ پاؤں کے پسینے کو کوئی بندہ پسینہ نہیں کہتا، اسے کہتے ہیں پاؤں کی میل۔ کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا۔ اچھا میں دلیل دے رہا ہوں، یہ رومال ہے نا میری جیب میں، ماتھے میں پسینہ ہے، میں نے جیب سے رومال نکالا، پسینہ صاف کیا، سینے سے کیا، گردن سے کیا، ہاتھوں سے کیا۔ کبھی کسی عقل مند کو دیکھا رومال نکال کے پاؤں صاف کر رہا؟ نہیں دیکھا نا۔ یعنی پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں ہے، وہ میل کہلاتا ہے، اور بنی ہے مصطفیٰ کے پاؤں کی میل سے زمین، زمین سے نکلتا ہے رزق، اور جاہلا جس کے پیروں کی میل کھاتا ہے اسی کو اپنے جیسا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جس کے پیروں کی میل کھاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے پیروں کی میل کھاتے ہو اسی کو پھر اپنے جیسا کہتے ہو۔ امام حسین آپ کے رزق میں اضافہ نہ اس طرح نہ کریں۔ نیاز امام کی ہے، آرام سے ممبر پہ رکھ دیں، اس طرح نہ پھینکا کریں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، جس کے پاؤں کی میل کھاتے ہو اسی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سفر معراج سے واپس آیا ہے میرا رسول، بات بھولی تو نہیں ہے کہ کعبہ قوسین اعودنا تک 3 سواریاں بدل کے پھر آگے پیدل اور پھر دریائے نور کی لہروں سے گزرتا 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 بارگاہ عادیت میں میرا سردار پہنچا۔ ایک وہ تھا یا یہ تھا، اور وہاں زندگی بھی نیچے تھی، موت بھی نیچے تھی، کوئی شے اوپر نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے رسول پھر وہاں پہنچا جہاں لامکانی تھی، پھر وہاں پہنچا جہاں عادیت تھی، پھر وہاں پہنچا جہاں بے مثالی تھی، پھر وہاں پہنچا جہاں لا شریکی تھی، پھر وہاں پہنچا جہاں حیات نہیں تھی، حیات نہیں تھی، زندہ کیسے تھا؟ پھر ماننا پڑے گا نا، جیسے وہ زندہ تھا ویسے محمد زندہ تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جس حقیقت سے وہ زندہ تھا ویسے میرا محمد زندہ تھا۔ آؤ سفر معراج سے رسول واپس آئے اور ممبر مسجد نبوی میں رسول بیٹھے ہوئے اور بتا رہے ہیں معراج کے حالات۔ معراج میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ اب میں چہرے پڑھوں گا ہر اپنے سامنے کے کہ کہاں شجرہ لکھا جا رہا ہے اور کہاں ماں کی
امانت ظاہر ہو رہی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. رسول بتا رہے ہیں میں نے معراج پہ یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. پتہ نہیں رسول کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. آئے 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 تیرے جھومنے کے کیا کہنے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیرے بولنے کے کیا کہنے. یہ تیرے ریفلیکسز کے کیا کہ بسم اللہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہاں ہاں رسول فرما رہے پتہ نہیں رسول کی زبان سے 74 والوں کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. دربار رسالت میں کونیاں چلی. ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے ادب رسالت سے بول تو نہیں سکتے تھے نا بھائی جان. ایک دوسرے کو کانا پھوسی کر کے سرگوشیاں مازاللہ زلہ فی محبت ابن امی. اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا تو رسول کے بولنے سے پہلے سورہ ناجم کی آیت بول پڑی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے خبردار بما ازل صاحبکم وما غوا. خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا. تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا. امام حسین تمہیں سلامت. امام حسین جی جیو جی اوکے ٹائم تے آکھیا جی. میں پڑھ رہا ہوں جناب میں پڑھ رہا ہوں سر میں پڑھ رہا ہوں میں حاضر. لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے داد اسی معیار کی ملنی چاہیے. تھک گئے ہو تو اشارہ کرو. میں رات رہ لیتا ہوں کل پھر پڑھ دوں. بولو چلو گے آگے. سارے فیصلہ کر کے بتاؤ. تھوڑا وقت لگ جائے گا پھر وقت لگ جائے گا. پڑھ دوں. ایک منٹ کیا آپ نے کہا ہے رسول کی جوتی پڑھ. آؤ سنو ایک فکرہ پہلے سنو پھر میں فیصلہ کروں گا جوتی رسول کی پڑھنی ہے یا بچا کے لے جانی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ عرش کیا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الرحمن ذی العرش المجید. عرش کی تعریف کرتے ہوئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ هو الرحمن ذی العرش المجید. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اللہ وہی تو ہے جو رحمان بھی ہے اور وہ مجید عرش کا مالک ہے. وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے. وہ اس عرش کا مالک ہے جس کی مجد بیان ہوتی ہے بزرگی بیان ہوتی ہے تعریف بیان ہوتی ہے ثنا بیان ہوتی ہے. یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے عرش کی. یعنی عرش کوئی اتنی عظیم حقیقت ہے کہ جس کی بزرگی بیان ہوتی ہے تعریف بیان ہوتی ہے اور اللہ تعریف کہہ رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جو بزرگی والے عرش کا مالک ہوں. اور پھر ایک رات آئی معراج والی اسی عرش پر رسول کی جوتی تھی. ایک منٹ برادران اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ بھی میں دکھا سکتا ہوں. رسول جب عرش پہ پہنچے نا عزت آل محمد کی قسم ہے رسول نیچے جھکے جیسے بندہ جوتا اتارنے کے لیے تسمہ کھولنے کے لیے جھکتا ہے نا تو رسول نے تسمہ کھولنے کا ارادہ کیا. اللہ کی آواز میرے حبیب کیا کر رہا ہے. پالنے والے تیرا عرش آ گیا ہے تیرا گھر آ گیا ہے تیرے احترام میں میں جوتا اتارنا چاہتا ہوں. یہ قرآن سے بڑا حلف نہیں ہے میرے پاس. مان نہ مان تیری مرضی کی بات ہے. ماسٹر صاحب فکر کی قیمت نہ ملی میں نے پکڑ آپ کو لینا ہے. عزت آل محمد کی قسم پردہ ہدیت سے آواز ہی میرے محمد خبردار اپنی جوتی کے گرد سے میرے عرش کو محروم نہ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے. جیو اللہ کہہ رہا میری جوتی اور بغیر سے معلوم نہ جہاں مولوی کہہ رہا یہ جوتی لگتی کرتے رہا مولوی کہہ رہا میرے میں بھی 1.5 گھنٹے تو یہی پہ آنا ادھا ماسٹر صاحب آپ پڑھتے ہیں ادھا میں نیاز میری نہ رکھ لیا جی نیاز میں نے پوری دے دیا.
امام وہ نہ ہوئے کہ ادھا میں پڑھے تے ادھا تسی پڑھے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ٹیکسی ڈرائیور آئی نا، چلو مومنہ نو آسانا بھی سواب ہے، ٹیکسی ڈرائیور آئی نا تو انہیں کرایہ مثال طور پہ مکایا 2000، منزل تے پہنچیا تو بندے نے 1000 روپیہ کٹ کے دیتا، انہیں کہا جی 2000 مکیا، انہیں کہا جی تو نال نہیں آیا، وہ حساب نہ کریا جب ادھا تسی آپ پڑھ لیں دے۔ اچھا بہرحال مجھے دیکھنا، جوتی پہنچی ہے رسول کی عرش پر، ایک تحفہ اور دوں، اتنا پیارا جو سن رہے ہو، ایک تحفہ اور دوں، اور یہ صرف شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں فکرہ، برادران اہل سنت اس سے اتفاق نہ کریں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، شیعہ بندہ جو ہے نا اس پہ بولنا واجب ہے۔ جب رسول جا رہے تھے نا سفر معراج پہ اور ایک صحرا سے گزر ہوا، رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ نورانی صحرا کون سا ہے؟ جاگنا یہ کون سا صحرا ہے جس کی ریت کے ذرے نور کی طرح چمک رہے ہیں؟ جبریل فرماتے یا رسول اللہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کربلا میں اترے رسول فرماتے جبریل میری سواری اتار کربلا میں اترے تو ظاہر رسول چلے تو جوتی کے ساتھ کربلا کے ذرے لگے نا، اور خدا کی قسم ہے، عزت آل محمد کی قسم ہے، 14 کی قسم ہے، بطول کی پاک چادر کی قسم ہے، جب رسول عرش پہ جوتا اتارنے کا ارادہ کر رہے تھے نا تو عرش آواز دے کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کربلا سے ہو کے آئے ہو، یہ گرد میرے چہرے پہ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کربلا سے ہو کے آئے ہو نا، یہ گرد کے ذرے میرے چہرے پہ رکھ دے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا جی، یہ جوتی کا جو نیچے والا تلوا ہوتا ہے، نیچے والا، اس سے افضل ہوتا ہے جوتی کا اندر والا حصہ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو، نیچے والا گندگی سے بھی گزرتا ہے، اندر والا تو نہیں گزرتا نا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، اندر والے حصے سے افضل ہوتا ہے وہ پیر جو جوتے کے اندر ہوتا ہے، پیر سے افضل ہوتا ہے گھٹنا، گھٹنے سے افضل ہوتا ہے زانو، زانو سے افضل ہوتا ہے شکم، شکم سے اوپر ہوتا ہے سینہ، سینے سے اوپر ہوتے ہیں کندھے، اور انہی کندھوں پہ اب عزت آل محمد کی قسم ہے بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا ماضی صاحب ہون میں تو پھڑ جانا ہے، جس کی جوتی عرش پر کھڑی ہے اسی کے کندھوں پہ علی کھڑا ہے۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جس کی جوتی عرش پہ کھڑی ہے اسی کے کندھوں پہ اسی کے کندھوں پہ ایک فکرہ میں کہے بنا نہیں رہ سکتا، میرے اپنی اندر کے خون کی تپش کی مجبوری ہے۔ یہ کندھے کوئی عام کندھے ہیں، ادھر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ادھر لکھا ہے محمد رسول اللہ، بندے پوچھتے کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ، آؤ میں بتاؤں، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ، اوپر ہے علی ولی اللہ۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہتا، نتیجہ سن اور میں جاؤں تیری دعا کے سارے تلے۔ دیکھو ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ، اوپر کھڑا ہے علی ولی اللہ۔ فکرہ کہوں علی ولی اللہ کوئی اتنی قیمتی حقیقت ہے جس تک پہنچنے کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سستا نہیں ہے علی جی کرا پھر محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے، پھر بندے کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ کہے علی ولی اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، راسیو ماسٹر صاحب، عرش ہے مجید بزرگی والا، یہ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ میرا ہاتھ ہے نا، اس کے اوپر کوئی حقیقت رکھی ہو، اس کا مطلب ہے وہ ہاتھ سے افضل ہے، جبھی تو ہاتھ پہ آئی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ عرش پہ پڑی ہے یہ جوتی، عرش ہے مجید، 70 میں دھیمے لہجے سے کہوں گا اور یہ مجھے پتا ہے 5-7 بندے ہی بولیں گے، لیکن جن کا تحفہ ہے ان تک پہنچنا چاہیے۔ عرش ہے مجید اور اس پر ہے رسول کی جوتی، اس کا مطلب ہے اگر عرش مجید ہے تو جوتی امجد ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اور پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا عرش کریم ہے، عرش کریم ہے تو جوتی اکرم ہے۔
عرش مجید ہے تو جوتی امجد، عرش کریم ہے تو جوتی اکرم، ایسے ہی ہے نا. اور اس اکرم جوتی کے اندر ہے رسول کا پیر. ہائے ہائے ہائے، فکرہ کہہ دوں جوتی پہ پڑھنے کے لیے آپ نے کہا ہے نا، عزت آل محمد کی قسم ہے، لا علم کا پھریرا میرے ساتھ رکھ. ایک یہ حلف دے دیا، زیادہ سے زیادہ سنی بھائی حوالہ مانگ لے کے نہ دکھاؤں گا پر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. سید الانبیاء نے فرمایا تھا جب علی بادشاہ نے تبرکات رسالت والی یہ جوتی اپنے پاؤں میں پہنی تھی نا، اس وقت جوتی کی آواز آ رہی تھی، اور دنیا والوں میں ممبر مصطفیٰ سے بھی بلند مقام رکھتی ہوں. بندہ نے پوچھا جوتی ہو کے اتنا بڑا دعویٰ رسول کے ممبر سے افضل ہو؟ جوتی مسکرا کے کہتی ہے جاہلت تمہیں میری حقیقت کا پتہ ہی کیا ہے، ممبر مصطفیٰ پہ محمد کے دشمن بھی بیٹھتے ہیں، مجھ میں صرف معصوم کا پیر آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس راضی ہو، نتیجہ نہیں ہو، بات ختم کریں. رسول آئے معراج سے واپس اور معراج بتا رہے تھے، میں نے معراج پہ یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، اور رسول کی زبان سے نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا. بندے حیران ہو گئے بھی ہیں علی کو بھی رسول نے دیکھا. ہائے ہائے. اچھا ایک موقع یہ تھا، پھر دوسرا موقع رسول پھر معراج پڑھے اور اس میں تو بات بے نقاب کر دی، رسول نے بے حجاب کر دی. کیا فرمایا؟ اور دنیا والوں شب معراج بستر سے لے کر آودنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. آئے آئے آئے. 74 والا جو داد تم دے چکے وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا وہ بہت آگے کی سرحد ہے. رسول فرمانے شب معراج بستر سے لے کر آواتنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا، 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 وہاں بھی علی دیکھا. یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ رسول فرمانے سنو، حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی، سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی. ہاتھ کھولی میرا چاند، ہاتھ کھول ہاتھ کھول ہاتھ کھول، بندے ہوئے ہاتھ نہیں میرے سامنے ہونے چاہیے. رسول فرمانے سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی، افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی، لوح و قلم پہ عرش علا پر ہے یا علی، خلد بری کی بات سبا پر ہے یا علی، موت و حیات قدر و قضا پر ہے یا علی، خلد بری کی بات سبا پر ہے یا علی. لڑنا ہے تو جا کے رسول سے لڑ. رسول فرمانے سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی، جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی، مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی، سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی، ہجرت کو کبریا کی رضا پر ہے یا علی. چپ کر گئے تو پھر تمہیں علی پوچھے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. رسول فرمانے معراج پر الہ کی جا پر ہے یا علی، نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی، مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی، نیت رکو قیام دعا پر ہے یا علی، سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی. اور کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے؟ اب ماسٹر صاحب میں نے بندے پکڑ لینے ہیں جشن کے بعد، کندھا پکڑوں گا، تو نہیں بولا تھا، تو نہیں بولا تھا، تو نہیں بولا تھا، علی اچھا نہیں لگتا نہیں بولنا تھے. رسول فرمانے مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی، نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی، الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی، نیت رکھو قیام دعا پر ہے یا علی، سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی. اور کس کس جگہ سے